السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ امید ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت عطا کی ہوگی۔ اچھا، ہم نے آج تیسرا دن ہے درس کا۔ پہلے دن ہم نے حاذا پڑھا، حاذا کا مطلب ہے یہ دس، اور دوسرے دن ہم نے حاذی پڑھا، حاذی کا مطلب بھی ہے یہ۔ حاذا کا استعمال پہلے دن جو ہوا تھا وہ مذکر کے لیے ہوا تھا، اور حاذی کا استعمال جو ہوا تھا وہ مؤنث کے لیے ہوا تھا۔ اس کا مطلب بھی ہے یہ۔ پہلے دن ہم نے جو دو چیزیں ہم نے پہلی دن پڑھی تھی وہ ماں پڑھا تھا۔ ماں کا مطلب ہے کیا، لیکن یہ ماں جو کوسچن کے لیے یوز ہوتا ہے اس کا استعمال بے جان چیزوں کے لیے اور حیوانات کے لیے ہوتا ہے۔ اور دوسرے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا من۔ من کا مطلب ہے کون، ٹھیک ہے؟ من کا مطلب کیا ہے؟ کون۔ من کا مطلب ہے کون، تو یہ من جو ہے یہ بھی کوسچن ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے ماں استعمال ہوتا ہے، لیکن من کا استعمال کیا ہے؟ من کا استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ من کا استعمال انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، ماں کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، اور جو ہے جانوروں میں بھی ماں کا استعمال جو ہے وہ مذکر کے لیے بھی ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے بے جان چیزوں میں ماں کا استعمال مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوا، جیسے ما ہاذہ، ہاذہ مروحۃ، ما ھذا، ھذا کتاب۔ جانوروں کی مثال ما ہذہ، ہذہ ناقۃ، ما ھذا، ھذا جمل۔ پہلے کی مثال میں جیسے دی کہ یہ کیا ہے؟ یہ کتاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پنکھا ہے۔ ھذہ مروحۃ، ٹھیک ہے؟ دوسرے کی مثال ہے کہ ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ ھذہ ناقۃ، یہ اونٹنی ہے۔ ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا جمل، یہ اونٹ ہے۔ پھر ہم نے من کا استعمال کیا۔ من کا استعمال بھی مذکر کے لیے بھی ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ بھی کوسچن کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کون۔ من ھذا، ھذا رجل، یہ مرد ہے۔ پھر جب آتا ہے من ھذہ، ھذہ امرأۃ، یہ عورت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے جیسے پڑھا ھذا استعمال ہوتا ہے قریب کے لیے اور مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ھذہ کا استعمال جو ہوتا ہے وہ بھی قریب کے لیے ہوتا ہے لیکن مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ ہم یہ پڑھیں گے کہ دور کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم نے قریب کے لیے سیکھ لیا ھذہ اور ھذا یوز ہوتا ہے، ھذہ مؤنث کے لیے اور ھذا مذکر کے لیے، تو اب دور کے لیے ہم کیا استعمال کریں؟ دور کے لیے دور کے لیے تل کا یوز ہوتا ہے مؤنث کی صورت میں، اور ذالک کا یوز ہوتا ہے مذکر کے صورت میں۔ جیسے دیٹ انگلش میں یوز ہوتا ہے، تو یہاں پر دور کے لیے مذکر اور مؤنث کے لیے علیحدہ علیحدہ ذکر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے ذالکہ سے شروع کرتے ہیں۔ ذالکہ مذکر کے لیے یوز ہوتا ہے اور دور کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین فی کل حین۔ ذالکہ، ذالکہ، ذالکہ کا مطلب ہے وہ، ٹھیک ہے؟ ذالکہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ۔ اور دوسری چیز جو ہم نے پڑھنی ہے تل کا۔ تلکا، تلکا کا مطلب بھی ہے وہ، ٹھیک ہے؟ تلکا کا مطلب بھی ہے وہ، لیکن تلکا اور ذالکہ میں فرق یہ ہے کہ ذالکہ مذکر کے لیے ہے اور تلکا مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم نے ابھی اس کے ساتھ جملے بنانے، جیسے ہم نے ھذا کتابن کہا تھا، یہ کتاب ہے، تو یہاں پر ذالکہ کتابن کر لیں گے۔ ذالکہ کتابن، ذالکہ کتابن، وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ تلکا کا کر لیتے ہیں۔ تلکا حقیبتن، تلکا حقیبتن، وہ بیگ ہے، ٹھیک ہے؟ تلکا حقیبتن، وہ بیگ ہے۔ ذالکہ کتابن، وہ کتاب ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ کتاب مذکر ہے اور حقیبہ بیگ مؤنث ہے، تو مؤنث کے اخیر میں گول تا جو کہ علامت مؤنث ہے، اور ذالکہ کتابن، کتابن مذکر ہے، اخیر میں گول تا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ابھی ہم نے اور ایک دو جملے اور بنا لیتے ہیں۔ ذالکہ
सरीरुन, वो चारपाई है। यहां पर फिर क्या करते हैं, तिलका नाफिदतुन। तिलका नाफिदतुन का मतलब है वो खिड़की है। तिलका नाफिदतुन वो खिड़की है, ठीक है। तो दोनों में फर्क वाज़ेह हो गया, ज़ालिका किताबुन, तिलका हकीबतुन, ज़ालिका सरीरुन, तिलका नाफिदतुन। और पिछले दर्स में क्या था, यहां पर था हाजा किताबुन और हाज़िही हकीबतुन, क्योंकि वो दिस के माने में था, यहां पर दैट के माने में है। ज़ालिका सरीरुन वो चारपाई है, वहां पर था हाजा सरीरुन ये चारपाई है। वहां पर था हाज़िही नाफिदतुन ये खिड़की है, यहां पर तिलका नाफिदतुन आ गया वो खिड़की है। अच्छा, तो ये हमारा दर्स था आज। तो अगर हम इस यहां पर, तो ये बेजान चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, जब ये जानदारों में जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है तो फिर क्या इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसकी मैं मिसाल देता हूं आपको। ज़ालिका ज़ालिका जमलुन, ज़ालिका जमलुन वो ऊंट है। तो तिलका के साथ क्या आएगा, तिलका नाक़तुन वो ऊंटनी है। ज़ालिका जमलुन वो ऊंट है, तिलका नाक़तुन वो ऊंटनी है। लेकिन मुन्नस की पहचान आखिर में गोलता आ गया नाक़तुन की, और यहां पर आखिर में गोलता नहीं है। एक और मिसाल लेते हैं हम। ज़ालिका क़ित्तुन, ज़ालिका क़ित्तुन, क़ित्तुन का मतलब है बिल्ला। और तिलका का लिखेंगे हम, तिलका क़ित्तुन, तिलका क़ित्तुन वो बिल्ली है। तो यहां पर इन दोनों की मिसाल, ये जानवरों की मिसाल आ गई है, दोनों ये बेजान चीजों की मिसाल आ गई। तो ज़ालिका का इस्तेमाल और तिलका का इस्तेमाल यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा। हमने हाजा भी पढ़ लिया, ज़ालिका भी पढ़ लिया, ठीक है। अब यहां पर हम कहेंगे क्वेश्चन के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे, हम कहते हैं जैसे था मन हाजा ये कौन है, तो कैसे होगा यहां पर, मन ज़ालिका वो कौन है, मन ज़ालिका वो कौन है, ठीक है। जब ज़ालिका आया तो यहां पर इससे मुराद होगा मुज़क्कर, और मन यूज होता है, हम पढ़ चुके हैं कि इंसानों के लिए। तो ज़ालिका, ज़ालिका हामिदुन, ज़ालिका हामिदुन वो हामिद है, ठीक है। दूसरी मिसाल ले लें, मन ज़ालिका, ज़ालिका ज़ालिका मुहंदिसुन, ज़ालिका मुहंदिसुन वो इंजीनियर है। तीसरी मिसाल ले, ज़ालिका तबीबुन, तबीब कहते हैं डॉक्टर को, ज़ालिका तबीबुन डॉक्टर, ठीक है। तो ये हमारे सामने नाम की भी मिसाल आ गई, और जो पेशावर आदमी है उसके पेशे की भी मिसाल आ गई, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, ये मुज़क्कर है। अगर ये सारे के सारे इसके मुकाबले में ये मुअन्नस आते हैं तो फिर कैसे होगा। मन ज़ालिका आ गया तो हम यहां पर कर लेंगे, वहां पर था मन हाजा तो यहां पर मन ज़ालिका आ गया, ठीक है। मन हाजा ये कौन है, मन ज़ालिका वो कौन है, मुज़क्कर की सूरत में। अब यहां पर मुअन्नस के लिए आता था पहले मन हाज़िही आता था,
تو ہم مذکر کے لیے یہاں پر لائیں گے من تلکا، من تلکا وہ کون ہے، مؤنث، ٹھیک ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ تلکا تلکا فاطمۃ، تلکا فاطمۃ وہ فاطمہ ہے. ذالک مہندس ہم کر لیں گے، ذالک مہندس وہ انجینئر ہے، مذکر تھا. یہاں پر تلکا مہندسۃ، مہندسۃ وہ کیا ہے، انجینئر ہے عورتوں میں سے، ٹھیک ہے. ذالک طبیب، تلکا تلکا طبیبۃ، تلکا طبیبۃ وہ لیڈی ڈاکٹر ہے. تو ہاذا اور ذالکا میں فرق آپ کے سامنے یہاں پر واضح ہو گیا. من ذالکا وہ کون ہے، ذالکا حامد وہ حامل ہے. من ذالکا وہ کون ہے، ذالکا مہندس وہ انجینئر ہے. من ذالکا وہ کون ہے، ذالکا طبیب وہ ڈاکٹر ہے. من تلکا وہ کون ہے، من تلکا وہ کون ہے، ٹھیک ہے. تلکا فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے. من تلکا وہ کون ہے، تلکا مہندسۃ وہ انجینئر ہے، لیڈی انجینئر ہے. من تلکا وہ کون ہے، تلکا طبیبۃ وہ ڈاکٹر ہے، لیڈی ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو گئی کہ ہم نے ایک چیز ہم نے مکمل کر لی. ہاذا دس ہم نے سیکھ لیا، ذالکا ہم نے سیکھ لیا، وٹ ہم نے سیکھ لیا، انٹروگیٹو ہم نے حمزۃ الاستفہام سیکھ لیا، ٹھیک ہے. ہو کون وہ ہم نے سیکھ لیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری مکمل ہو گئی اور بمائے مثال ہم نے سب کچھ آپ کے سامنے واضح کر دیا. اچھا ہم ابھی کچھ نام سیکھتے ہیں کہ جن ناموں سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، ہم ورڈز وغیرہ سیکھ لیتے ہیں. ایک قاعدہ بتانے چلا ہوں آپ کو. جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں آپ کو نظر آتے ہیں، تو عربک کا ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جسم کے جو اعضاء دو شمار ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہاتھ ہیں، دو ہاتھ ہیں، دو ٹانگیں ہیں، ٹھیک ہے. جسم کے جو بھی اعضاء دو ہیں تو وہ عربک میں مؤنث شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اگرچہ ان کے اخیر میں گول تا آئے یا نہ آئے، لیکن وہ کیا شمار ہوں گے، وہ ہمیشہ مؤنث شمار ہوں گے. لیکن اگر جسم کا کوئی عضو ہے وہ ایک ہے، جیسے کہ ناک، جیسے کہ منہ، جیسے کہ زبان، ٹھیک ہے، تو یہ وہ اعضاء ہے کہ ایک ہے تو ان کو مذکر شمار کیا جاتا ہے. جیسے آپ پارٹس آف باڈی میں ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ناک کو کہتے ہیں انفن، انفن، انفن ناک، ٹھیک ہے. یہ ہے ناک، اور اس کا استعمال کیسے ہوگا، یہ ناک ہے، ہاذا انفن یہ ناک ہے. پھر یہاں پر ہوتا ہے، ہم لاتے ہیں لسان، زبان، یہ بھی مذکر ہے، لسان زبان، ٹھیک ہے. لسان زبان ہو گئی. زبان بھی مذکر ہے تو ہم کہیں گے، ہم یہاں پر وہ کرتے ہیں کہ وہ زبان ہے تو ہم کہتے ہیں ذالک لسان وہ زبان ہے. تو یہ بھی اس کی مثال اچھی بن گئی. اس کے بعد ماتھے کو کیا کہتے ہیں، ماتھے کو کہتے ہیں جبین، جبین ماتھے کو کہتے ہیں، جبین، جبین ماتھا، یہ بھی مذکر ہے، ماتھا، ٹھیک ہے. تو ذالک یا ہاذا جبین یہ ماتھا ہے، ہاذا جبین یہ ماتھا ہے، ٹھیک ہے. ابھی اس کے بعد
ہم نے مذکر کی 3 مثالیں پڑھ لی، ٹھیک ہے، ناک، ماتھا اور زبان. فمن منہ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فمن ماؤتھ کو کہتے ہیں، تو ہم فمن لکھ لیتے ہیں، فمن منہ، ٹھیک ہے، فمن منہ کو کہتے ہیں. تو ذالک وہ، ذالک فمن وہ منہ ہے، ٹھیک. یہ آپ کے سامنے یہ مذکر کی مثالیں آ گئی ہیں. امید ہے کہ آپ نے اس کو نوٹ کر لیا ہوگا. اگر نوٹ نہ کیا ہو تو آپ پھر ویڈیو کو روک کے ان تمام چیزوں کو نوٹ کر لیں. تو یہ سب مذکر کی مثال. انفن ناک کو کہتے ہیں، ہاذا انفن یہ ناک ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں، جبین ماتھے کو کہتے ہیں، فمن منہ کو کہتے ہیں. ابھی ہم مؤنث کی مثالیں لیتے ہیں کہ مؤنث میں کون کون سے اعضاء ہوں. اچھا ایک اور مثال لیتا ہوں. بطن پیٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بطن پیٹ کو. اس کو بھی آپ مذکر شمار کریں، جملہ بنا دیں پیٹ. اور اس کو بھی آپ جملہ بنا سکتے ہیں، ہاذا بطن یہ پیٹ ہے، ٹھیک ہے، ہاذا بطن یہ پیٹ ہے. تو یہ 5 آپ نے الفاظ سیکھے مذکر کے، جس کا استعمال بھی آپ نے دیکھ لیا، ہاذا کے ساتھ بھی، ذالکہ کے ساتھ بھی. آج ہم نے ابھی اس کے بعد ہم نے مؤنث کی چیزیں سیکھنی کہ مؤنث جسم کے اعضاء کون کون سے ہیں. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو کہ جسم کے اعضاء جو مؤنث ہیں وہ جو بھی 2 اعضاء ہیں ان کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. جسم کے جو اعضاء 2 ہیں، اللہ تعالیٰ نے 2 عطا کیے ہیں، تو ان کو مؤنث ہی کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آنکھوں کا کہا تو ہاذہ، آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین، عین آنکھ ہے، ٹھیک ہے، عین کا مطلب ہے آنکھ. دوسری مثال اذن کانوں کو کہتے ہیں، اذن کان، ٹھیک ہے. جسم کے اور اعضاء کون سے ہیں؟ ہاتھ، یدن، یدن ہاتھ، ٹھیک ہے. قدم 2 پاؤں ہوتے ہیں تو قدم. ٹانگیں 2 ہوتی ہیں، رجلن. اچھا رجلن اور رجلن میں فرق ہے. رجلن کے اخیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ را شروع میں را کے نیچے زیر آ رہا ہے، اور رجل کے اوپر را کے اوپر زبر آ رہا ہے. یہاں پر جیم مجزوم ہے، وہاں پر جیم کے اوپر پیش آتا ہے. تو رجلن اور رجلن میں فرق ہے. رجلن کا مطلب ہے ٹانگے اور رجلن کا مطلب ہے مرد، ٹھیک ہے. تو اس کی مثالیں اب لیتے ہیں ہم. ہذہ یہ آنکھ ہے، ٹھیک ہے، آنکھ. اس کی مثال ہے ہذہ عین، ہذہ عین، کیونکہ میں بتا چکا ہوں مؤنث ہے تو ہذہ عین ہوگا. اذن کی مثال لے لیں، کان، تو یہ ہذہ اذن، ہذہ اذن یہ کان ہے. یا تلک اذن وہ کان ہے. ہذہ یدن، سوری یدن ہاتھ، تو ہذہ یدن وہ یہ ہاتھ ہیں، اور تلک یدن وہ ہاتھ ہیں. ہذہ یہ قدم پاؤں کو کہتے ہیں. تو ہذہ قدم یا تلک قدم یہ قدم ہے، یہ پاؤں ہے. ہذہ قدم یہ پاؤں ہے، یا تلک قدم وہ پاؤں ہے. ہذہ رجل، رجل ٹانگوں کو کہتے ہیں، ٹانگ، ٹھیک ہے. تو ہذہ رجل یہ ٹانگ ہے، ہذہ رجل یہ ٹانگ ہے. اور جب دور کا کہیں کہ وہ ٹانگیں ہیں یا وہ ٹانگیں ہیں تو تل کا
रजुलन वो टांगे। तो आज हमने मुख्तलिफ चीजें सीख ली। जालिका पढ़ा वो मुजक्कर के लिए, तिलका पढ़ा वो मुअन्नस के लिए, फिर हमने मुजक्कर के नाम भी सीखे, हमने फिर मुअन्नस के नई विकेबलरी भी हमारे सामने आई, ठीक है। और फिर बाद में फिर हमारे सामने जिस्म के आज़ा भी आ गए और हमें ये भी पता चला कि जिस्म के कौन से आज़ा मुजक्कर शुमार होते हैं और कौन से आज़ा मुजक्कर और दूसरे कौन से आज़ा मुअन्नस शुमार होते हैं। तो आज के लिए दर्स इतना काफ़ी है। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर किसी को फिर भी समझ ना आई हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0341 50 39 959 पर्सनल में रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी कंफ्यूजन होगी इंशाल्लाह वो हम आपकी दूर करेंगे। बस आप इतना कीजिएगा कि हमारे इस चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, गूगल के ऊपर, जिधर जिधर आपका अकाउंट बना हुआ है वहीं पर आप इसको खूब शेयर करें। और दूसरी बात है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।